بہت سے لوگ تو ان کے جو جامعۃ الرشید ہے اس کو کہتے ہیں یہ کیڈٹ کالج ہے، اور یہاں سے علماء نہیں نکلتے بلکہ یہاں سے کیڈٹس نکلتے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ ان کا کوئی مفتی تقی عثمانی صاحب سے کوئی اختلاف، لیکن اس معاملے میں جو ان کا اختلاف ہوا وہ نیچے تک آتے آتے ایک بدتمیزی اور بد تہذیبی کے طوفان میں بدل گیا۔ کراچی کے جو تاجر یا عام لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ دوسرا جو ایک بڑا مرکز رہا ہے پاکستانی مدارس کی فنڈنگ کا، وہ جنوبی افریقہ میں رہنے والے لوگ ہیں۔ کئی مدارس سے لوگ بھی ایسے گرفتار ہوئے جن کے اوپر دہشت گردی کی واقعات میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہزاروں مدارس اور ان سے جڑے لاکھوں طلباء کی رجسٹریشن کا معاملہ کئی حکومتوں نے حل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس میں ناکام رہی۔ مگر 2019 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران سیکیورٹی اداروں کی گارنٹی کے بعد پانچوں وفاق کے بورڈز اس بات پر متفق ہو گئے کہ وہ ایجوکیشن منسٹری کے تحت رجسٹر ہو جائیں گے، مگر یہ اتفاق زیادہ دیر نہیں قائم رہ پایا، اور کچھ ہی عرصے بعد مختلف علماء کرام اپنی اس بات سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کو دوبارہ سے سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ہی رجسٹر کیا جائے۔ مدارس کا یہ معاملہ آخر ہے کیا اور کب سے شروع ہوا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے صحافی فیض اللہ خان کو، جو ان معاملات پر کافی گرفت رکھتے ہیں۔ آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا۔ بہت شکریہ فیض اللہ، یہ بتائیے کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر اس سارے معاملے کا پس منظر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں یہ شروع کہاں سے ہوا۔ تو یہ کوئی ہفتہ 10 دن کی بات نہیں ہے، یعنی 26ویں ترمیم جو ہوئی ہے اس کے بعد یہ شاید بہت زیادہ نمایاں ہو گیا، لیکن بنیادی طور پر اس مسئلے کا آغاز 2001 میں 11 ستمبر کو امریکہ پر ہونے والے حملوں کے بعد ہوا، اور عالمی سطح پر ایک دباؤ بھی آیا۔ جنرل پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت ان معاملات کا آغاز ہوا۔ اس وقت یہ تنازع بڑھتا چلا گیا، اور اس دوران پھر یہ ہوا کہ مدارس پر مختلف پابندیاں لگیں، اور ان کے جو بینک اکاؤنٹس تھے وہ منجمد کیے گئے۔ کئی مدارس سے لوگ بھی ایسے گرفتار ہوئے جن کے اوپر دہشت گردی کی واقعات میں ملوث ہونے کا الزام تھا۔ تو اس کے نتیجے میں دینی مدارس اور حکومت کے درمیان ایک کشمکش کا آغاز ہوا۔ اچھا، اب یہ بنیادی مسئلہ کیا ہے، یعنی حکومت کے درمیان، مدارس کے درمیان، اور پھر مدارس کے اندر سے بھی جو الگ بورڈز بنے ہیں، مختلف وفاق ان کو کہا جاتا ہے، 10 کے قریب بورڈز ہیں جو 2019 کے معاہدے کے بعد بنے، ان کا جو یہ پہلے سے بورڈز تھے 5، ان کے ساتھ کیا تنازع ہے کہ 2019 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ پہ اتحاد مدارس دینیہ تنظیمات جتنی ہیں، 5 بورڈز یہ لوگ بیٹھے اور ان کا ایک اور معاہدہ ہوتا ہے، اور اس کو خیر اب یہ کہا جاتا ہے وفاق المدارس کی جانب سے کہ وہ معاہدہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک مفاہمتی یادداشت تھی، اور اس میں کچھ چیزیں طے ہوئیں، اور وہ یہ طے پایا کہ جو مدارس کا رجسٹریشن ہوگی مدارس کی، وہ اب وزارت تعلیم کے تحت ہوگی، اور چونکہ اس سے پہلے سوسائٹی ایکٹ کے تحت وزارت صنعت، وزارت داخلہ، ان تمام لوگوں میں ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے، اور وہ ان کی جو امور ہے اس کو دیکھتی ہے۔ تو اب جب یہ معاملہ ہوا، وزارت تعلیم کے ماتحت ہوئے، تو اس میں جس بات کے اوپر اعتراض یا تنازع پیدا ہوا، گورنمنٹ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ایک ڈائریکٹریٹ بنایا، یعنی اس ڈائریکٹریٹ کا کام یہ تھا کہ جو جتنے بھی دینی مدارس تھے وہ اس کے تحت رجسٹرڈ ہو سکتے تھے، اور وہ ایک طرح سے ون ونڈو آپریشن تھا جو اب بھی فعال ہے۔ وہیں سے انہی مذاکرات کے دوران پھر 10 نئے بورڈز بنے، اور ان بورڈ میں سے جو یہ پہلے سے مکاتب فکر موجود تھے، اہل تشیع، دیوبندی، سلفی اور بریلوی حضرات کے، ان سے جو بورڈز الگ ہوئے، یعنی جو دیوبند مکتبہ فکر سے جو لوگ الگ ہوئے، انہوں نے ایک الگ اپنا بورڈ بنایا، وہ مجمع العلوم اسلامیہ، جس کی سربراہی جو ہے جامعۃ الرشید کے رئیس مفتی عبدالرحیم صاحب کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے سائٹ کا ایک بڑا مدرسہ ہے جامع بنوریہ العالمیہ، وہ ان کے ساتھ منسلک ہے۔ پھر اس طرح سے جو بریلوی حضرات ہیں ان کے بھی کچھ بورڈز بنے، تو 10 کے قریب یہ اور بورڈز بنتے چلے گئے۔ اچھا، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ جو بھی مدارس تھے انہوں نے ایک معاہدہ کیا یا مفاہمت کی یادداشت پہ دستخط کیے، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، مگر پھر وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو آخر وہ پیچھے کیوں ہٹے، اور کیا تنازع ایسا کھڑا ہوا جس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ اب ہم جو بھی ہم نے ایک کمٹمنٹ دی تھی اب ہم اس کو نہیں مان رہے؟ تنازع یہ ہے
کہ بنیادی جو اس کی اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو وفاق المدارس یا دیگر بورڈز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کو وزارت تعلیم کے ماتحت کر دیا جائے گا تو ان کی خود مختاری، آزادی اور اپنی مرضی سے جو نصاب بنانے کا معاملہ ہے وہ جو ہے وزارت تعلیم کے ماتحت ہو جائے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات نہیں چاہتے۔ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہونے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ مختلف رفاہی ادارے بھی اس کے تحت کام کرتے ہیں، چونکہ دینی مدارس بھی ایک طرح سے این جی او کی ذیل میں آتے ہیں، کیونکہ بچوں کو مفت تعلیم اور ان کے رہن سہن، علاج معالجے کا، کپڑوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حکومت کے ماتحت آ گئے تو اس کے بعد جس طرح سے 2019 کے معاہدے میں ایک یہ بات کی گئی کہ وزارت تعلیم بھی وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کرے گا، تو اس نقطے پر بہت زیادہ اعتراض تھا ان کو کہ ہدایات کا مطلب یہ کہ ہمیں اس کا پابند ہونا پڑے گا، تو ہم اس لیے اس کے رجسٹرڈ اس کے ماتحت نہیں ہونا چاہتے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سوسائٹی ایکٹ کے تحت کیا جائے تاکہ ہم آزادانہ طور پر اپنا کام کر سکیں۔ اور اس حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مختلف اسلامی ممالک میں مدارس کو جب سرکاری کنٹرول میں لیا گیا تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ وہ مدارس وہی بات کہنے لگے جو کہ گورنمنٹ چاہتی تھی۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اس سارے معاملے میں سرکار سے کسی قسم کی نہ فنڈنگ کی ضرورت ہے نہ ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہاں، جو گورنمنٹ نے کچھ معاملات، یہ مختلف معاہدوں میں یہ بات طے ہوتی رہی ہے کہ مدارس کے نصاب میں کوئی فرقہ وارانہ کشیدگی کی بات نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ جو عسکری معاملات ہے جو دہشت گردی کے ساتھ منسلک ہے اس کی کوئی تعلیم نہیں دی جائے گی، جس پر مدارس نے اتفاق بھی کیا، اور وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور اگر کوئی ہے بھی تو وفاق کو اعتماد میں لے کر اس کے خلاف کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اگر اس تمام صورتحال کو دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ دو اہم کردار ہیں اس تمام صورتحال کے اندر، ایک طرف ہے مفتی تقی عثمانی اور دوسری طرف ہیں جامعۃ الرشید کے مفتی عبدالرحیم۔ تو ان دونوں افراد کے درمیان کیا کوئی تنازع ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہے اصل اندر کی کہانی، یہ بتائیے۔ دیکھیے، ویسے تو مفتی عبدالرحیم صاحب اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ ان کا کوئی مفتی تقی عثمانی صاحب سے کوئی اختلاف ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اچھے خیالات کا بھی اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن اس معاملے میں جو ان کا اختلاف ہوا وہ نیچے تک آتے آتے ایک بدتمیزی اور بد تہذیبی کے طوفان میں بدل گیا۔ یعنی پھر اس میں جمعیت علماء اسلام کے لوگ جب اس میں انوالو ہوئے، چونکہ سوشل میڈیا پہ ان کا ایک بڑا حلقہ موجود ہے، تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے جو جامعۃ الرشید کے رئیس ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب، ان پر مختلف حوالے سے طنز اور جو ہے نا ٹونٹ کرنا شروع کر دیا۔ یعنی بہت سے لوگ تو ان کے جو جامعۃ الرشید ہے اس کو کہتے ہیں کہ کیڈٹ کالج ہے، اور یہاں سے علماء نہیں نکلتے ہیں بلکہ یہاں سے کیڈٹس نکلتے ہیں، تو یہ ایک تنزیہ طور پر ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کا جو ادارہ ہے وہ ہماری جو ایک بنیادی فکر یا آزادی ہے اس سے الگ ہو چکا ہے، باوجود اس کے کہ جو ان کے ذمہ داران ہیں وہ اس کو اون کرتے ہیں کہ نہیں ہم ایک ہی ہیں۔ لیکن پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان نے بھی مفتی عبدالرحیم صاحب پہ ایک تنقید کی تھی کہ وہ جو اپنے مدارس کی 10 بورڈز کے بتاتے ہیں کہ اس میں ایک بڑی تعداد میں طلبہ ہے، تو وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ طلبہ کہاں پر ہے، یعنی اتنے طلبہ ہیں نہیں جتنا ان کا دعویٰ ہے۔ تو یہ اختلاف بنیادی طور پر وزارت تعلیم کے ماتحت رہنے اور سوسائٹی ایکٹ کے تحت ماتحت رہنے کا ہے، اور جس کو مفتی تقی عثمانی صاحب یا جمعیت علماء اسلام اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ یہ مدارس کی آزادی کا معاملہ ہے، اگر وہ وزارت تعلیم کے ماتحت گئے تو اپنی آزادی کو چھوڑ دیں گے، اور جو لوگ وزارت تعلیم کے ماتحت گئے ہیں، رجسٹرڈ ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آزادی پہ سمجھوتا کیا ہے، اور اب ان کو حکومت کی بہت ساری باتیں ماننا پڑیں گی، اور وہ مانتے بھی ہیں، اور وہ جو ایک آزادانہ تشخص ہوا کرتا تھا مدارس کا مختلف معاملات اور نظریات میں، وہ اس کے نتیجے میں ختم ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور بڑا سوال جو مدارس کو لے کے سامنے آتا ہے، خصوصاً فیٹف کے بعد پاکستان میں اس حوالے سے کافی بات ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ مدارس کی جو فنڈنگ کی جو سورسز ہیں بیسیکلی وہ کیا ہیں، کون لوگ ہیں جو یہ پیسہ بھیج رہے ہیں، کس قسم کا پیسہ ہے جو پاکستان میں ان مدارس کے لیے آ رہا ہے۔ دوسرا، کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ ممالک بھی اپنی سافٹ پاور کریٹ کرنے کے لیے مدارس کی مدد کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے، فنڈنگ کا ایک معاملہ تو یہ ہے کہ ایک عرصے سے پاکستان میں یہ بات بہت معروف ہے کہ پاکستان کے دینی مدارس کو مشرق وسطی کی جانب سے ممالک اور کچھ لوگوں کی جانب سے بڑی بھاری معاونت کی جاتی ہے۔ میرا خیال ہے ایک زمانے میں ایسا رہا ہوگا
لیکن سچی بات یہ ہے کہ طویل عرصے سے پاکستان میں یہ معاملات بہت مختلف ہیں. اس کی اگر آپ تحقیق کریں تو آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ سب سے زیادہ پاکستان میں مدارس کو اگر فنڈ دیا جاتا ہے تو وہ پاکستان کے جو شہری ہیں وہ لوگ دیتے ہیں، اور پھر اس میں بالخصوص کراچی کے جو تاجر یا عام لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مدد کرتے ہیں. اور کراچی سے مدارس کی اتنی معاونت ہوتی ہے کہ صرف کراچی ہی نہیں بلکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب تک کے مدارس کو یہاں سے لوگ تعاون کرتے ہیں. یعنی رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب اور بلوچستان سے مختلف علماء مدارس کے نمائندے جن کو سفیر کہا جاتا ہے وہ آتے ہیں اور مختلف مساجد میں وہ یہاں سے فنڈ جمع کر کے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو ایک بڑا مرکز رہا ہے پاکستانی مدارس کی فنڈنگ کا وہ جنوبی افریقہ میں رہنے والے لوگ ہیں. بنیادی طور پر یہ وہ مسلمان ہیں جو ہندوستان کے احمد آباد گجرات سے ہجرت کر کے ہندوستان منتقل ہوئے، یا پھر پاکستان کے بھی کچھ لوگ ہیں جو وہاں رہتے رہے. تو جنوبی افریقہ سے بھی یعنی ایک بڑی مدد ہوتی رہی ہے، اب بھی ہوتی ہے. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.